لوگ اس بات پہ سوال اٹھاتے ہیں، خاص کر ماڈرن ذہن کے لوگ، کہ جس طرح باقی فیلڈ میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، جیسے سائنس میں یا فلسفہ میں، اس طرح دین میں بھی ہم نئی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، خود انسان اس میں ترمیم کر سکتے ہیں، نظام میں بھی۔ لیکن ہمارا بحیثیت مسلمان یہ نظریہ ہے کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ دے دیا، اس سے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور یہی ہے خدا کی زمین پہ خدا کا نظام۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم وہاں دیکھتے ہیں جہاں انسان کو بنایا جا رہا تھا، تو وہاں دو اہم باتیں ہوئیں۔ ایک، فرشتوں نے کہا کہ یہ انسان دنیا میں جا کے فساد پھیلائے گا، اور شیطان نے کہا کہ میں اس انسان کو گمراہ کروں گا۔ تو کیسے فرشتے اللہ کی بنائی ہوئی چیز پہ سوال اٹھا سکتے تھے، یا شیطان نے کیسے کہہ دیا کہ میں اس انسان کو گمراہ کروں گا؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اتنا پیچیدہ تھا، اس کے اندر اتنی خصوصیات رکھی تھیں۔ سب سے پہلے اس انسان کو اس کا دماغ دیا، اور ساتھ میں اس کو آزادی دی، اس کا نفس بھی دیا، اور ساتھ میں شیطان کو بھی آزادی دی کہ وہ انسان کو گمراہ کر سکتا تھا۔ اور اس کے بعد اس کے اندر خواہشات، اس کے احساسات اور جذبات، اور اس کے علاوہ اور خصوصیات، جیسے اس کے اندر نفرت بھی تھی، محبت بھی تھی، غصہ بھی تھا، غم بھی تھا۔ تو ضروری تھا کہ جب اتنی زیادہ خصوصیات اس کے اندر رکھیں تو اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا، کوئی نظام دیا جاتا جس کے تحت وہ زندگی گزارے، تاکہ وہ فساد بھی نہ پھیلائے اور شیطان کے راستے پہ بھی نہ چلے۔ تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور ان کو دین اور شریعت دے کے بھیجا، اور ساتھ میں آسمانی کتابیں دے کے بھیجا، کہ جن کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کی جانے لگی۔ اور ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی امت کی رہنمائی کی، اور آخر میں آ کے یہ سلسلہ ہمارے نبی علیہ السلام پہ ختم ہو گیا۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، ان کے بعد کوئی دین اور شریعت نہیں آنی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اور تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کر دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا تو کیا انسان اس کے اندر کوئی ترمیم کر سکتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی ایک بندہ موبائل بناتا ہے، یا کوئی لیپ ٹاپ بناتا ہے، یا کوئی اور ایسی مشین بناتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم نہ جانتے ہوں۔ تو جیسے موبائل کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہوتی ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، ایسے استعمال کرنا ہے، تو وہ کتاب وہی لکھتا ہے جس نے وہ اس موبائل کو بنایا ہو، یا وہی کمپنی لکھتی ہے کہ جس کا وہ پروڈکٹ ہو۔ حالانکہ موبائل ایک عام سی مشین ہے، اس کو آزادی نہیں ہے، نہ اس کا دماغ ہے، اس کو وہ ویسے ہی کام کرے گا جیسے اس کو ایک انسان چاہے گا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ خصوصیات، شیطان کو بھی آزادی ہے، اس کے ساتھ نفس بھی ہے۔ اور دنیا میں ہر انسان وہ دوسرے انسان میں مختلف ہے، اس کی سوچ، اس کی نفسیات، اس کی تمام خصوصیات ہیں دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو معاشرے میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ کوئی انسان نہیں بتا سکتا، وہ وہی اللہ بتائے گا جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہم جو کام سوچتے ہیں یا ہم کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ اس انسان کو چلانے کا ایک بہترین نظام دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں دیا، اور پھر کہا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس کے اندر کسی طرح